اسلام میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ کرتے اس لیے ہیں کہ ایک چیز غلط کام کرانے والی، غلط کام کرنے پر آمادہ کرنے والی ایک چیز ان کے اندر موجود ہے، جس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ اور نفس کے لیے قرآن شریف میں آیا ہے کہ یہ تو ہمیشہ برائی کی بات کرے گا تم سے، یہ تو تم کو برے کام کرنے کو کہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک وہ نفس جو برا کام کرنے کو کی ترغیب آپ کو دیتا ہے، جب تک اس کو آپ پاک اور صاف نہیں کریں گے، اس وقت تک حرام کاری میں پڑے رہیں گے۔ اب جو آیا ہے کہ ہاں، امر بالمعروف اور نہی المنکر، یہ جو جملہ ہے اس کو بڑا غلط سمجھایا گیا ہے، غلط بتایا گیا ہے اس کو۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھائی ہے اس کی ترغیب دیں، فورس کرنے کا نہیں کہا، ترغیب کا کہا ہے۔ اور نہی المنکر، اور جو برائی ہے، برے کام ہیں، منکر جن سے منع کیا گیا ہے، اس سے جو ہے یعنی باز رکھنے کے لیے کہیں۔ تو یہ بات تو قلب کے لیے کہی گئی ہے اور نفس کے لیے کہی گئی ہے۔ لوگوں نے دونوں باتیں جسم کے اوپر فٹ کر دی ہیں، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے کہ گناہ کا کام نہ کرو اور نمازیں پڑھو اور ذکر کرو۔ امر بالمعروف سے مراد یہ تھا کہ جو اچھائیاں کرنے والی چیز تمہارے اندر موجود ہے نا، اس کو جو ہے ترغیب دو۔ اور نہی المنکر کا مطلب یہ ہے اور جو برائیاں کرواتا ہے تم سے، اس کو پاک کرو۔ اب جس طرح آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے، آج کل موصل کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر آئیسل والوں کا جو ہے گڑھ تھا، اور عراقی آرمی نے اب ان کو نکال کے باہر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ نکلے ہیں وہاں سے، تو جو لوکل لوگ تھے وہاں، وہ ناچ رہے ہیں اور داڑیاں منڈوا رہے ہیں کہ زبردستی داڑیاں رکھ لی تھی ان کی وجہ سے۔ اب دیکھیں، جو سعودی عرب کا جو مزاج ہے تبلیغ کا، وہی مزاج آئسس کا ہے، کیونکہ انہی کے بھائی بند ہیں یہ۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈنڈے کے زور کے اوپر لوگوں کو نماز پڑھاؤ، ڈنڈے کے زور کے اوپر لوگوں کو جو ہے برائی سے روکو، کیا فائدہ ہوا؟ تم وہاں سے نکل کے گئے، انہوں نے داڑیاں منڈوا دی۔ اچھائی کی ترغیب کہاں دی گئی ہے؟ زبردستی کی گئی ہے۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے راغب کرنا، لوگوں کے اندر رغبت کا پیدا ہو جانا۔ اس کو انگریزی میں کہیں گے انکلینیشن۔ اب وہ انکلینیشن کیسے ہوگا؟ اس کا تعلق تو قلب سے ہے۔ جب قلب میں نور آئے گا تو قلب خود بخود آپ کو اچھے کام کی طرف جو ہے متوجہ کرے گا۔ کوئی آپ کو ڈنڈا نہیں مارے گا، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھو تو جو ہے ایک برفی ملے گی، نہیں پڑھو گے تو ایک ڈنڈا ماروں گا، کوئی نہیں کہے گا۔ جب قلب میں نور آ جائے گا تو قلب خود بخود آپ کو نیکی کی طرف جو ہے راغب کرے گا۔ اچھا، اب امر بالمعروف کو دیکھ لیں کہ جو اچھائی کی ترغیب دے، بالکل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی، اور اگر وہی فساد میں مبتلا ہو تو پورا جسم فساد میں مبتلا ہے۔ یاد رکھ، وہ تیرا قلب ہے۔ تو قلب کی اصلاح کر دیں تو پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، یہی تو ترغیب ہے اچھائی کی، یہی تو ترغیب ہے اچھائی کی۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ لوگوں کے پاس اب وہ باطنی علم نہیں رہا، تصوف کو حرام قرار دے دیا لوگوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب پینا تو ایک معمولی بات ہے، لوگ تو اب خنزیر کا گوشت بھی کھانے لگ گئے ہیں، کہنے کے مسلمان ہیں، لیکن صرف شراب چھوڑ دینا اور خنزیر
کا گوشت چھوڑ دینا، صرف یہی تو اسلام نہیں ہے. اپنے سینے میں اللہ کے نور کو، مصطفیٰ کے نور کو بسانا، یہ پہلا عمل ہے. اس کے بعد اسلام آپ کے اندر داخل ہوگا. آپ تو اسلام میں ہیں لیکن اسلام آپ کے اندر نہیں ہے. You are in the religion of Islam, but the religion of Islam is not in you. ریلیجن آف اسلام کو اندر لائیں گے تب پکے مومن بنیں گے نا. قرآن شریف میں لکھا ہے ادخلوا فی سلم کافہ، کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب پورے کیسے داخل ہو گئے ہیں؟ اب آپ کہیں گے جی کہ جوتوں سمیت داخل ہو جائیں. یہ جو لفظ کافہ ہے یہ وفا سے نکلا ہے. وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. پاکستان میں تو خیر لکیر کے فقیر ہیں سارے. ایک لفظ بولا جاتا ہے میت کے موقع پر متوفی. وہ متوفی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مردہ کے لیے کہہ رہے ہیں. متوفی کا مطلب ہے یہ پورا ہو گیا. تو کافہ یعنی مکمل ہونا، کسی چیز کا پورا ہونا. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ یعنی مکمل اسلام میں ہو جاؤ سے مراد کیا ہے؟ کہ قلب بھی پاک ہو جائے تمہارا اور نفس بھی پاک ہو جائے تمہارا، اور جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا فیض دیا ہے لطیفہ اخفا کا، وہ بھی تمہارا جاری ہو جائے. سمجھ گئے؟ تو یہ اسلام ہے. اب جب تک آپ کا نفس پاک اور صاف نہیں ہوگا، جب تک آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف گھسیٹتا رہے گا، آپ حرام کاری میں لگے رہیں گے. بھلے آپ روزانہ لیکچر سن لیں جا کے، آپ سدھرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے اندر ایک شیطانی جن موجود ہے جو آپ کو برائی کی طرف گھسیٹتا رہے گا، بھلے لوگ ڈنڈے برسائیں. اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ برائی سے دور ہو جائیں تو پھر برائی کی جڑ کا آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا. اس لطیفہ نفس کو پاک کرنا پڑے گا. اور جب یہ لطیفہ نفس پاک ہو جائے گا تو پھر کوئی ہے ہی نہیں آپ کے اندر جو برائی کی طرف گھسیٹے. قلب میں نور ہوگا، قلب آپ کو رب کی طرف گھسیٹتا رہے گا. شاہ علی نے کہا ہے کہ سر امام مہدی علیہ السلام کے متعلق لوگ گمراہ ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بھائی امام مہدی کے متعلق لوگ گمراہ ہیں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. کھربوں اربوں لوگ اللہ کے متعلق گمراہ ہیں. کون اللہ تک پہنچ گیا؟ میں نے بتایا نا کہ حقیقت تب پتہ چلے گی جب آپ کا نفس پاک ہوگا، آپ کا قلب پاک ہوگا. سمجھے؟ جب تک آپ کے اندر نفس کی غلاظت موجود ہے، نہ قرآن شریف آپ کو سمجھ میں آئے گا، نہ اسلام آپ کو سمجھ میں آئے گا. بھئی جو قرآن مجید میں آیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن گمراہ کر دیتا ہے. اب اگر اس کی تشریح نہ ہو تو بڑی زیادتی لگے گی بات کہ لو جی قرآن مجید کا بھی موڈ ہے بھائی، ہیں؟ کسی کو ہدایت دے رہے ہیں، کسی کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا یعنی اس میں دوش ہے بھائی؟ قرآن شریف کے اوپر ہی ڈال دو سارا کا سارا بہتان. کیا جی یہ جو کتاب ہے اس نے گمراہ کیا ہے مجھے، ہیں؟ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، نہ کوئی سمجھانے والا ہو، تصوف نہ ہو آپ کے پاس، صرف یہ جاہل مولویوں کی صحبت میں بیٹھ کے آپ نے دین سیکھا ہو، تو آپ کا دین اسی طرح کا ہوگا. اب جو قرآن نے کہا ہے کہ بہت سوں کو میں ہدایت دیتا ہوں، بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہوں، تو ہدایت کس کو دیتا؟ کیا قرآن مجید کا اپنا کوئی موڈ ہے کہ جی اے بندہ چنگا اینو ہدایت دے دیو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. یا قرآن شریف کہے کہ یار یہ شکیل کا منہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو گمراہ کر دو؟ نہیں. قرآن مجید ہدایت ان کو دیتا ہے جن کا نفس اور قلب پاک ہو چکا ہو. اب آپ کہیں گے یہ میری اپنی رائے ہے. نہیں، میری رائے نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن پاکوں کو ہدایت دیتا ہے، لکھا ہوا ہے نا قرآن شریف میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید ان کو ہدایت دیتا ہے جو پاک ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہ تو پتہ چل گیا، قرآن نے کہا کہ بھئی یہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگوں کو یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، پاکوں کو تو ہدایت دے دی، تو اب وہ جو گمراہ کرے گا ظاہر ہے پاکوں کو تو گمراہ نہیں کرے گا، اتنی انٹیلیجنس ہونی چاہیے، نہیں ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ بھئی جب پاکوں کو ہدایت دے گا تو گمراہ ان کو کرے گا جو ناپاک ہوں گے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا یار، یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا یار، تو قرآن خود ہی کہہ رہا ہے ھدی للمتقین۔ ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ متقی ایک مرتبہ اور مقام سمجھا جاتا ہے، بڑا متقی آدمی ہے، نہیں یار ایسا نہیں ہے، متقی کا مطلب ہے پاک ہو گیا ہو جو، اور پاک کون ہوتا ہے؟ جس کا نفس پاک ہو گیا، جس کا نفس پاک ہو گیا، جس کا قلب پاک ہو گیا، وہ متقی ہے۔ جب آپ کا بھی نفس اور آپ کا بھی قلب پاک ہو جائے گا تو آپ بھی متقی کہلائیں گے۔ جب نفس اور قلب پاک ہو گیا، متقی ہو گئے، آپ قرآن شریف پڑھیں، آپ اب آپ کو ہدایت کرے گا، سمجھ گئے؟ اچھا اب آپ کا تعلق نہ اللہ سے ہوا، نہ آپ صحیح مسلمان ہوئے، نہ آپ مومن بنے، تو امام مہدی کو کیا خاک پہچانیں گے؟ 14 صدیوں سے مسلمان قوم امام مہدی کے نام پر لٹتی آ رہی ہے، گمراہ ہوتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن کون ہو رہے ہیں؟ جو صحیح مسلمان ہی نہیں ہے ابھی تک۔ اسلام کے پہلے اصولوں میں سے اصول ہے کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، آپ زبان سے ہی پڑھ رہے ہیں سارا، وہ زبان سے تو اقرار ہوتا ہے، صرف ایمان نہیں آتا ہے زبان سے پڑھنے سے، اس کا صدق قلب میں ہو۔ صدق کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ صدق کیا ہے۔ جیسے زبان سے کہا اللہ، تو اس لفظ اللہ کا صدق کیا ہے؟ کہ قلب میں اللہ کا نور ہو، جو لفظ زبان سے کہا ہے، اب اس کا نور جو کہا زبان سے، اب اس کا نور قلب میں ہو تو یہ صادق ہے۔ جس طرح کہا روٹی، اب صرف روٹی کہا ہے، اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور روٹی کہہ کے روٹی دے دی، اب وہ کھائی جا سکتی ہے۔ جو لفظ روٹی کہا گیا ہے اس سے کوئی فیض نہیں ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ اب میں نے کہا روٹی، اب یہ والی روٹی تو نہیں کھا سکتے جو میں نے کہا ہے لفظ، تو اس کا صدق کیا ہوگا؟ روٹی کا وجود۔ اقرار باللسان، جو کچھ بھی اللہ کا نام، رسول کا نام، قرآن، جو کچھ بھی زبان سے پڑھو گے اس کا صدق قلب میں آنا چاہیے سچا مسلمان بننے کے لیے، یہ شرط ہے، اصول اسلام ہے۔ اب پڑھ رہے ہیں قرآن اور وہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ علامہ اقبال نے کہا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اہل مدرسہ نے گلا گھونٹ دیا، اب کہاں سے صدائیں آئیں گی؟ امام مہدی کے بارے میں گمراہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں گمراہ ہیں۔ اگر ان کا اللہ سے ریلیشن شپ اچھا ہوتا تو امام مہدی سے کو کیوں نہیں پہچان پاتے؟ یہ نہ یہ اللہ سے قریب ہیں، نہ یہ اللہ کے رسول سے قریب ہیں، نہ اسلام ان کے اندر نظر آتا ہے، یہ صرف اقرار اللسان میں ہے، تصدیق بالقلب کی تو ان کو کہانی پتہ ہی نہیں ہے، ہم کو بھی نہیں پتہ تھی۔ ہم بھی یہ بس زبان سے جو پڑھتے تھے درود شریف، زبان سے جو قرآن پڑھتے تھے، ہم نمازیں پڑھتے تھے، ہم انہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن پھر پریشانی بھی ہوتی تھی۔
کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو گے تو وہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکے گی نماز. تو ہم جو نماز برائیوں سے بے حیائیوں سے کیا روکے گی ہے؟ ہمیں تو نمازوں کے اندر گندے گندے خیالات آتے تھے. بھئی یہ نماز میری یعنی وسوسے آتے تھے، یہ میری نماز مجھے برائیوں سے بے حیائیوں سے کب روکے گی؟ نماز کے اندر بھی گندے خیال آ رہے ہیں. جس نماز میں گندے گندے خیال آئیں وہ بعد میں جا کے کیسے روکے گی؟ جس کے اندر ہی خیال آ رہے ہو. بھائی تو نماز کے اندر ہے پھر بھی تجھے غلط خیال آ رہے ہیں نا. کیوں آ رہے ہیں؟ کہ تو زبان سے پڑھ رہا ہے، جو کچھ پڑھ رہا ہے نا اس کا نور تیرے اندر جا ہی نہیں رہا. تیرے اندر تو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا. تیری زبان کل واللہ احد پڑھ رہی ہے اور شیطان تم کو غلط غلط خیالوں میں ڈال رہا ہے. ویسے اگر آرام سے بیٹھے رہیں کوئی خیال نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا. جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے جاتے کھڑے ہوتے اللہ اکبر، فوراً خیالات کی بوچھاڑ. ارے یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ ہیں؟ تو یہ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھئی آپ راسخ العقیدہ پکے سچے مسلمان بن گئے ہیں. ایسے مسلمان جس طرح کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں. آپ تو 72-73 فرقوں میں بٹ گئے. کوئی شیعہ بن گیا، کوئی احمدی بن گیا، کوئی مرزائی بن گیا، کوئی وہابی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے. کہاں نظر آتا ہے؟ ہر آدمی نے جو ہے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے. اس دور میں تو ایک مسجد سرار ہوئی تھی. آج تو ایک بھی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جس کو ڈھایا نہ جائے. آج ایک مسجد ایسی نہیں ہے جس کو ڈھایا نہ جائے. کیا اس مسجد کو ڈھایا نہ جائے کہ جس مسجد میں بیٹھ کے یہ کتے خبیث حرامی مولوی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضور کی توہین کرتے ہیں؟ کیا وہ مسجد اس قابل ہے کہ اس کو اللہ کا گھر کہا جائے؟ تو شیطان کا گھر ہے جس کے اندر اللہ کے رسول کی شان میں توہین ہو رہی ہے، گستاخیاں ہو رہی ہیں، اہل بیت اعظام کی بارگاہ میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ولیوں کے خلاف جو ہے بد کلامی ہو رہی ہے. وہ مساجد کا درجہ نہیں رکھتی ہیں عمارتیں. امیر حمزہ جو ہیں، امیر حمزہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت. اور ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. امیر حمزہ بہت حضور سے بڑا عشق تھا ان کو حضور سے، اور حضور کا ادب بھی بہت کرتے تھے، بہت ادب کرتے تھے حضور کا، حضور سے بہت پیار کرتے تھے. اب آپ اس کی مثال لے لیں یہاں سے کہ صحابہ کرام اگر کوئی بات حضور تک پہنچانا چاہیں، جن کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ خیال ہو کہ اگر ہم نے ڈائریکٹ کہہ دی تو حضور کہیں ناراض نہ ہو جائے، یعنی جب ان میں صحابہ کرام یہ سوچتے ہیں کہ ان میں ہمت نہیں ہے اس بات کو کہ حضور کے سامنے بیان کریں، تو پھر وہ امیر حمزہ کو پکڑتے اور کہتے کہ آپ جائیے. سمجھے؟ جیسا کہ جب مدینہ شریف آ گئے ہجرت کر کے اور وہاں مسجد نبوی کی تعمیر بھی شروع ہو گئی، اس کے بعد جو ہے کفار مکہ آتے تھے اور یعنی لڑائی جھگڑے کرنے کی نیت سے. تو ایک دفعہ صحابہ کرام کو یہ خیال آیا کہ اب یہ جو ہے نا آ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. تو امیر حمزہ کو کہا، پہلے انہوں نے خود حضور کی بارگاہ میں کئی دفعہ کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کو جہاد کی جو ہے نا اجازت دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی کوئی اجازت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو پھر بات کریں گے، ابھی نہیں. کئی دفعہ انہوں نے کہا تو حضور نے نہیں مانی بات. حضور نے کہا نہیں، اللہ کا حکم آئے گا تو ہوگا جہاد، ورنہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے بالآخر جو ہے امیر حمزہ کو جو ہے
بٹھایا ساتھ اپنے اور ان کو سمجھایا کہ دیکھیں بھائی اتنا نقصان ہوتا ہے، ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو آپ جائیں اور حضور کے سامنے یہ تجاویز رکھ دیں کہ یا رسول اللہ یہ مسائل ہیں۔ تو امیر حمزہ چلے گئے، سب کچھ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے تھے۔ حضور نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کیا کہیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں دین کے معاملے میں اپنی کوئی رائے نہیں دینا چاہتا، جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا وہ میں آگے بیان کر دوں گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی اس آیت کی کامل تشریح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے یہ بات فرمائی ہے کہ وما ينطق عن الہویٰ انا وحی یوحیٰ، کہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کر رہے تم سے۔ اگر محمد رسول اللہ کوئی تمہیں حکم دیں گے تو پھر سمجھ جانا کہ وہ وحی الہی ہی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی طرف سے تو کچھ کہیں گے نہیں۔ تو امیر حمزہ کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، حضور ان سے بڑا پیار کرتے۔ عبداللہ بلیک برن کا بھی جواب دے دیا ہے میں نے کہ کیا وہ جینوئن کمپینین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے تھے امیر حمزہ، اور ہم جو ہے اپنی پیشانیاں جھکاتے ہیں ان کے قدموں میں۔ بہت زبردست جو ہے حضور سے عشق کرنے والے تھے وہ، سرکار ان کے مراتب بلند فرمائیں۔ Aura TV Guidance brought to you